کیا قرض دار زکوٰۃ مانگ سکتا ہے؟ اگر کسی آدمی کے ذمے کافی قرض ہو تو کیا وہ کسی سے زکوٰۃ مانگ سکتا ہے؟ خورشید احمد، دیکھیے زکوٰۃ کا کوئی بھی مستحق ہو، اور مستحق کہتے ہیں جس کے پاس سونا چاندی مال تجارت اور کیش رقم اور ضرورت سے زیادہ سامان، یہ 5 چیزیں 52.5 تولے چاندی سے زیادہ نہ ہو۔ اس کی تفصیل میں بہت سارے کلپ میں ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ تو ایسے آدمی کو زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یا اگر کسی کے پاس یہ چیزیں ہیں مگر قرضہ اس سے بھی زیادہ ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ تو یہ زکوٰۃ دینے سے تو ادا ہو جائے گی، لیکن کیا ایسے آدمی کے لیے زکوٰۃ مانگنا بھی جائز ہے؟ تو مانگنے کے اصول الگ ہیں۔ بعض دفعہ آپ کے لیے کسی کو زکوٰۃ دینا تو جائز ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے زکوٰۃ مانگنا جائز نہیں ہوتا، کیونکہ مانگنا بھیک کے زمرے میں آتا ہے، اور بھیک مانگنا اس آدمی کے لیے جائز نہیں ہے جس کے پاس ایک دن کی ضرورت کا انتظام ہو، چاہے بالفعل ہو یا بالقوہ۔ بالفعل کا مطلب حقیقت میں آپ کے پاس اس دن کے لیے گزارے کے لیے سب چیزیں موجود ہیں جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ کھانا کھا سکتے ہو، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھر سکتے ہو، کوئی خدا نخواستہ بڑی بیماری نہیں ہے جس کے علاج کے لیے پیسے چاہیے ہوں۔ تو یہ جب آپ کے پاس ایک دن کی ضرورت کی چیزیں موجود ہیں تو پھر کل کے لیے آپ بھیک نہیں مانگ سکتے لوگوں سے، چاہے وہ زکوٰۃ ہو یا کچھ بھی ہو۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگوں نے بہت بینک بیلنس جمع کر لیا پھر بھی بھیک مانگتے پھر رہے ہیں۔ تو اگر آپ کے اوپر قرضہ ہے بہت زیادہ، اور وہ قرضہ آپ کی نالائقیوں سے نہیں آیا بلکہ واقعی کوئی ضرورت کی وجہ سے آپ نے قرضہ لیا تھا، اور وہ قرضہ ادا کرنے پر آپ واقعی قدرت نہیں رکھتے، واقعی یہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے، کیونکہ نبی نے فرمایا جو بغیر کسی عذر کے بھیک مانگتے ہیں نا، قیامت کے دن ان کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا جرم ہے بھیک مانگنا، تو ان کے چہرے پہ قیامت کے دن گوشت نہیں ہوگا۔ تو اس لیے واقعی اگر ضرورت ہے اور آپ وہ ضرورت محنت کر کے پوری بھی نہیں کر سکتے، مثال کے طور پر آپ کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، پیسوں کی ضرورت تو ہے لیکن آپ کدال اٹھائیں اور جو ہے نا وہ مزدوری کریں۔ آپ لوگ کیا کرتے ہیں اپنی جو ہے نا سفید پوشی کی وجہ سے وہ کہتے ہیں ہم ٹماٹر کیوں بیچیں، ہم جناب خربوزے کیوں بیچیں اور ہم مزدوری کیوں کریں، لہذا وہ پیسے مانگ رہے ہیں لوگوں سے۔ تو بھائی یہ جو مانگنا ہے نا یہ زیادہ ذلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص لکڑیوں کا گٹھرا لے کر پہاڑوں پہ چڑھے اور پہاڑوں سے جو ہے نا وہ رسیوں سے لے کر آئے اس کو، اور اتنا سخت کام کرے، یہ بہتر ہے اس بھیک سے جس کا قیامت کے دن اس کے چہرے پہ نشان ہوگا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں میں۔ تو اتنی شدید وعید ہے بلا ضرورت شدیدہ بھیک مانگنے پر۔ تو اس لیے زکوٰۃ مانگنے کے اصول یہ نہیں ہے کہ اگر آپ مستحق ہیں تو مانگنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کے پاس بیسک ضرورتیں آپ کی پوری ہو رہی ہیں تو آپ نہیں مانگ سکتے۔ ہاں اگر واقعی آپ ضرورت مند ہیں اور قرضہ آپ پہ اتنا چڑھ گیا ہے اور یہ وہ قرضہ پورا آپ محنت کے باوجود ادا نہیں کر سکتے اور قرضہ آپ کے نصاب سے زیادہ ہے، یعنی مثال کے طور پر آپ کے پاس جو مالیت کا سامان ہے 52.5 تولہ چاندی 40-50 ہزار کے برابر ہے، اور لیکن قرضہ آپ پہ 1 لاکھ روپے ہے، تو پھر ایسی مجبوری میں گنجائش ہے آپ کے لیے زکوٰۃ مانگنے کی۔ لیکن بہرحال یہ اچھا کام نہیں ہے مانگنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یستغنی یغنیہ اللہ، جو اللہ سے غنا طلب کرتا ہے کہ میں بے پرواہ رہوں گا، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، اللہ اسے غنی کر دیتا ہے۔ ومن یستعفف یعفہ اللہ، جو اللہ سے پاک دامنی مانگتا ہے اللہ سے پاک دامن بناتا ہے۔ ومن یتصبر یصبرہ اللہ، جو غربت مشقت میں صبر مانگتا ہے اللہ سے، اللہ اسے صبر کی توفیق بھی دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے حتی الامکان اس سے بچنا چاہیے انسان کو۔